بات کی پاکستان کے حالات پر معاشی تباہی جو سابقہ حکمرانوں نے کر دی، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ سیاسی طور پر تو کچھ ہو نہ سکا، لیکن موتی والا ہے کون ماشاءاللہ اتنے کاٹن کا کپڑا پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے اور ڈیفینس فیس 4 پہ رہتا ہے. آپ کو گٹر بھی اترتے ہوئے ہم نے دیکھا، کبھی گدھے میں بیٹھ کے سواری کر رہے ہوتے ہیں. کہ کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ نہ کوئی میرے کو لالچ ہے. ڈیفینس میں رہتا ہوں، میرا تو صوبائی قومی اسمبلی والوں سے واسطہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی کامائی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے رشوت لینا اور رشوت دینا جہنم ہی ہے. مجھے تو یہ پتا ہے رشوت لو، رشوت دو، جنت میں جاؤ گے. ہم نے دیکھا ابھی محفل بھی دل لگا ہوا تھا آپ کے گھر میں، جب آپ گدھے میں چڑھ کے روڈ میں احتجاج کر رہے تھے، کبھی گٹر میں ہم نے دیکھا، تو آپ کے دوست یار بھی ہوں گے، باپ بھی ہوں گے، تو وہ آپ کو کال کر کے نہیں بولتے یار یہ کیا کر رہے تم، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مذاق نہیں اڑاتے بیٹھے ہیں پھر بھی روڈ پہ ہم دیکھ رہے ٹوٹے سڑکیں، پانی کی قلت ویسے ہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ کچھ اچھا نہیں ہونا آپ کو دنیا کے مال کا خریدار. دنیا میں آپ جب تحقیق کریں گے، انسانی عقل نے 6 چیزیں دریافت کی قدرتی وسائل کے: دنیاوی سامان، مذہبی سامان، آسائشی سامان، عیاشی کا سامان، دفاعی سامان، ضرورت کا سامان. یہ 6 کی 6 ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہمارے قدرتی وسائل کو برباد کر دیا ہم نے اپنے ملک سے ایمانداری نہیں. گپ شپ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، خوش خواش ہوں گے. ناظرین، کراچی کے بزنس مین ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج جو ان کے تاجر جو برادری کی جانب سے ایک ایونٹ رکھا گیا ہے ایاز میمن ہاؤس پہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ایاز میمن موتی والا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھیا؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ آپ کی محبت، پیار، اخلاق، خلوص، آپ کا اپناپن، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لائنز ولا موتی والا ہاؤس آئے. آپ کی محبت، آپ کا اخلاق، آپ کا خلوص میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ آپ پاکستان کی بقا سلامتی اور عوام الناس کے عوامی مسائل کو اجاگر اور آگاہ کرنے کے لیے دن رات مصروف عمل، کم وسائل میں. تو اس پر میری جانب سے آپ کو خراج تحسین اور سلام. دیکھنے والے عوام الناس سے یہی کہوں گا کہ گپ شپ چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دوحہ جوڑے گوہری بازار صدر سے ہاتھوں ہاتھ گفٹ کے ساتھ ساتھ عمرے کی قرآن اندازی اور 5 موٹر سائیکلوں کی قرآن اندازی میں شمولیت کے لیے شناختی کارڈ پر موبائل نمبر لکھ کے ڈراپ باکس کر دیں. جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان کے حالات پر معاشی تباہی جو سابقہ حکمرانوں نے کر دی، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ سیاسی طور پر تو کچھ ہو نہ سکا، لیکن ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل منیر صاحب نے جس طرح سے انیشیٹو لیا اور سخت اقدام کیے، جس کی وجہ سے ہمیں روپیہ جو گر رہا تھا وہ استحکام ہوتے ہوئے نظر آیا، اور پاکستان کی بقا سلامتی، غربت، غریبی، مفلسی، لاچاری، گند گٹر کچرا، گندگی، ٹوٹی سڑک، پڑا کچرا، ڈالر 300 کا، بیٹیوں کی لٹتی عزت، لوگ خودکشیوں پر مجبور. ایسے حالات ایک دنیا کے 196 ممالک میں ہم کسی مقام پر نہ رہے اور ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو عزت ختم ہو گئی تھی. ایسے حالات میں اگر پاک فوج نے اپنے جو وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے ڈسپلن کو اپنے دائرے میں رکھتے ہوئے اگر کرپشن کو روکا ہے، اور انہوں نے ڈالر کی اسمگلنگ کو روکا ہے، اور انہوں نے آئل کی اسمگلنگ کو روکا ہے، اور کراچی کی معاشی حالات میں ہم تاجروں کو اس وقت پاک فوج کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ انڈسٹریلسٹ ہو گیا یا بڑا لینڈ کنسٹرکشن کمپنی والا ہو گیا، وہ تو پاکستان چھوڑ کے جا سکتے، لیکن ایک عام دکاندار جو عوام الناس سے کنیکٹ رہتا ہے، وہ عام دکاندار جو ہے وہ ڈبل نیشنلٹی نہیں لیتا نا، وطن چھوڑتا ہے. تو ہم تاجر، اسمال انڈسٹری جو ہے، اسمال بزنس مین جو ہے، جو شٹر والا ہے، جو کاؤنٹر سیل کرتا ہے، جو عوام الناس سے جنرل اسٹور، سپر اسٹور، کپڑے کی دکان، جوتے کی دکان، چپل کی دکان، سونے کی دکان، تو ایسے لوگوں کی ایسوسیشنز کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں آپس میں بنتی نہیں، لڑتے ہیں. تو میں نے یہ بغیر ذات پات رنگ و نسل واضح کیا کہ میرے گھر پر دعوت میں سب آئے ہوئے تھے، تاجر برادری کے لوگ، جن میں کوئی فرقہ واریت اور کوئی ان کے اندر غیبت، فتنہ یا بغیر ذات پات رنگ و نسل، ان میں کوئی بھی مجھے تفریق نہیں دکھا. وہ چیز کو میں نے اجاگر کرنا تھا کہ پٹھان بھی تھے، اردو اسپیک بھی تھے، مہاجر بھی تھے، میمن تھے، کچھی تھے، پنجابی، تو سب تو ہم ایک ہی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آگے جانی چاہیے کہ ہم ایک ہیں، متحد ہیں، اور پاکستان میں آنے والے وقت میں تاجر جو ہے وہ پاکستان کے ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کے لیے، اور پاکستان کے مستقبل میں آنے والے وقت میں تاجر پارلیمنٹ میں الیکشن لڑ کے جائے صوبائی قومی اسمبلی میں. ایک دکاندار کو یہ حق حاصل ہے
کہ وہ آئین پاکستان دنیاوی اسلامی اور انٹرنیشنل عالمی قوانین کے تحت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سے ووٹر کی رائٹ یہ رکھتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے لیے صوبائی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ سکتا ہے. تو ایک دکاندار ایسوسی ایشن سی اپنے علاقوں کے اندر اپنی مارکیٹوں میں سے ایک دکاندار کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیتے, 15,000 روپے فیس ہے. ایاز بھائی میں اسی طرف آؤں گا, پہلے تو میں اپنے کوشچن سٹارٹ کرتا ہوں. موتی والا ہے کون ماشاءاللہ اتنے کاٹن کا کپڑا پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے اور ڈیفینس فیس 4 پہ رہتا ہے. آپ کو گٹر بھی اترتے ہوئے ہم نے دیکھا, کبھی گدھے میں بیٹھ کے سواری کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ دیکھیں میرے کاٹن کا سوٹ, میرا گھر, میرے پکے مکان, یہ انفرادی طور پر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور میں خوشحال ہوں. انفرادی طور پر معاشرہ میرا برباد ہے, یہ ضمانت نہیں ہے کہ ہمارے پکے مکانوں والے. لوگ کہتے ہیں کہ علی جو ایاز میمن موتی والا ٹھیکہ لیا ہوا کیا؟ نہیں, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے مرنے اور آپ کے مرنے کے بعد ہماری فیملی میں زینب کی طرح ہماری عورتوں کی عزت غیر محفوظ پاکستان میں نہیں لٹے گی, اس کی ضمانت کیا ہے؟ میرا پکا مکان میرے بچوں کے مستقبل کو بچا پائے گی؟ میرا پیسہ میرے آنے والے وقت میں میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو محفوظ کر پائے گی؟ ہالینڈ, پولینڈ, نیدرلینڈ, جاپان, ملیشیا, ترکی میں اگر غربت بھی ہے تو غریبی میں بھی اس کے پاس فیوچر ہے. ہمارے پاس آج پیسہ ہونے کے باوجود بھی فیوچر نہیں ہے. معاشرہ خوشحال ہونا چاہیے, فرد نہیں. میں فرد واحد اپنے وطن کی دھرتی کو اپنی ماں کی کوکھ سے افضل سمجھتا ہوں کہ میری دھرتی ماں کی کوکھ میری ماں کی کوکھ سے افضل ہے. میں جو آواز اٹھاتا ہوں میں معاشرے کے لیے, میرے بچوں کے مستقبل کے لیے اٹھاتا ہوں. انفرادی طور پر میں خوش ہوں, آپ نے دیکھ لیا اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس, مجھے تو کسی سے نہ کچھ لینا ہے نہ کوئی میرے کو لالچ ہے. ڈیفینس میں رہتا ہوں, میرا تو صوبائی قومی اسمبلی والوں سے واسطہ بھی نہیں ہے, KMC ادھر ہے بھی نہیں, میرا کیا لینا دینا. لیکن انفرادی طور پر میں خوشحال ہوں, لیکن یہ خوشحالی کی ضمانت نہیں ہے جب تک معاشرہ پاکستان خوشحال نہیں ہوتا. پاکستان دنیا میں اتنے پڑھے لکھے عقل مندوں کے باوجود بھی کسی ایک شعبے میں ترقی نہیں کر سکا. میں پاگل ہوں, میں چریا ہوں, جتنے عقل مند ہیں ان کے ہوتے ہوئے پاکستان نے ترقی کیوں نہیں کی؟ روز ایوارڈ لیتے ہیں, ایوارڈ دیتے ہیں, جب بھی ایوارڈ دیتے ہیں دونوں کو نہیں پتا ایوارڈ کیوں لیا, ایوارڈ کیوں دیا. اگلے دن پاکستان کا روپیہ ایوارڈ لینے کے بعد اور دینے کے بعد گر جاتا ہے. جب 1948 سے آج تک ایوارڈ دیا گیا, اگلے دن پاکستان بربادی ہوا. تو یہ ایوارڈ کیوں لیتے تھے؟ تو بھائی آپ کو آئی فون, ایپل فون, امارات ایئر لائن بنانے والے نے, قبرستان لے جانے والے ٹرک کے انجن نے یا بس کے انجن نے آپ سے پوچھا بنانے والے نے کہ مجھے ایوارڈ کب دو گے؟ تو ہم تو جس جانب جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے سفر کی منزل کیا. ہمارے سفر کی منزل میرا بچہ, میری گاڑی, میری دولت, میری حرام کی کمائی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے رشوت لینا اور رشوت دینا جہنمی ہے. مجھے تو یہ پتہ ہے رشوت لو اور رشوت دو جنت میں جاؤ گے. ہم نے تو جو بات کہی اس کو الٹ ہی کر دیا. اللہ کو مانا, اللہ کی مانتے نہیں. رسول کو مانا, رسول کی مانتے نہیں. ایاز بھائی مجھے بتائیں, ماشاءاللہ آپ کی بیک گراؤنڈ بھی اچھی, ہم نے دیکھا ابھی محفل بھی ادھر لگا ہوا تھا آپ کے گھر میں. جب آپ گدھے میں چڑھ کے روڈ میں احتجاج کر رہے تھے, کبھی گٹر میں ہم نے دیکھا, تو آپ کے دوست یار بھی ہوں گے, باپ بھی ہوں گے, تو وہ آپ کو کال کر کے نہیں بولتے یار یہ کیا کر رہے تم, کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مذاق نہیں اڑاتے لوگ؟ میں مذاق تو ان کا اڑنا چاہیے, آئینے میں دیکھ کے یہ بولے کہ غربت اور غریب اور مفلس پاکستان کے اندر پیدا ہوئے اور پاکستان کے اندر تکبر سے سانس لے رہے ہیں. مذاق تو ان کا دنیا اڑا رہی ہے, میرا وہ کیا مذاق آئیں گے؟ کچرے کے ڈھیر پر سے پائنچا اٹھا کر کے نالے کے پانی میں سے مسجد میں جا کے بولتے ہو کہ صفائی نفس ماں نے سجدہ کر کے جنت میں جاؤں گا. یہ جنت میں جائیں گے ہیں جو میرے رسول کی سنت پر عمل نہیں کرتے, گندگی کو دیکھتے ہوئے منہ نہیں کھولتے. ارے بھائی کچرے کے ڈھیر میں بیٹھنے سے تو زیادہ سویپر مرتا. اگر کوئی سویپر مرتا ہوا دیکھا, ماحول کی آلودگی سے لوگ مرتے. اور دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے 196 ممالک میں دنیا کے 8.5 ارب کی آبادی میں کہ کوئی ملک میں گندگی اور ملک نے ترقی کی ہو. ایسا تو ہم کیسے کریں گے؟ دنیا میں ایسا ملک ہے ترقی یافتہ ٹوٹی سڑکیں, گٹروں سے ڈھکن نہیں ہے ایسا کوئی ملک دنیا میں. تو جب ایسا ملک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے تو وہ خود پہ ہنس رہا ہے, کیونکہ آئینہ ہوں میں, کیونکہ وہ برباد پاکستان کے اندر جی رہا ہے. یہاں پہ ٹیلنٹ تو ایجاد کا نام ہے. کیا نام ہے ہمارے یہاں؟ اداکاری, فنکاری, گلوکاری اور منہ کی بک بک, جسے ہم بچوں دیا کہتے ہیں چلانا ہو تو چلانا. منہ کی بک بک سے تو پنکھا بھی نہیں ہلتا, کھوتا بھی چل کے ہلتا. تو ہم تو خالی باتیں ہی کر رہے ہیں, مائک کو پکڑ کے مزے لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, ابھی پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی, وہ میئر شپ بیٹھے ہیں, پھر بھی روڈ پہ ہم دیکھ رہے ٹوٹے سڑکیں, پانی کی قلت ویسے ہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ کچھ اچھا نہیں ہونا. آپ کو دنیا کے مال کا خریدار, دنیا میں آپ جب تحقیق کریں گے, انسانی عقل نے 6 چیزیں دریافت کی قدرتی وسائل کے: دنیاوی سامان, مذہبی سامان, آسائشی سامان, عیاشی کا سامان, دفاعی سامان, ضرورت کا سامان. یہ 6 کی 6 ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہمارے قدرتی وسائل کو برباد کر دیا ہم نے اپنے ملک سے ایمانداری نہیں. بس ہم دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے, ہم دوبارہ کراچی سندھ کو 22 یا 1947 سے کہہ رہے ہیں, بس دے دو ووٹ, ہوگا کچھ نہیں. 1000 کا ڈالر ہوگا, سونا 3 لاکھ روپے تولا ہوگا, بس کچھ نہیں ہونا. آپ کو کیا لگتا ہے کراچی اور سندھ کے جو حالات بدل سکتے ہیں, کون سی پارٹی بدل سکتی ہے؟ کوئی پارٹی نہیں بدل سکتی. پاک فوج کو دے دو ملک. ہاں, یہ نگراں حکومت میں آ کے دیکھو کیسا کام کیا ہے, تو پاک فوج کو ہی دے دو نا بھائی.
दुनिया में किसी निगरान हुकूमत ने मुल्क को तरक्की नहीं दी, इन्होंने रुपया गिरा दिया आकर के, यार आप देखो ना डॉलर गिरा दिया, तो निगरान हुकूमत को सलाम पेश करता हूं। पाक फौज को चलाने तो अल्लाह का नाम लेकर के इंशाअल्लाह ताला कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करके स्मगलिंग को रोक के हमारे दरिया समंदर, हमारी कराची बंदरगाह, ग्वादर, हमारे समंदर की साहिली पट्टी, हमारे मिनरल्स, हमारी ज़राअत, हमारे मदनियात, इनको सही तरीके से इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। अब हम इंजन तो बना नहीं सकते, कैमरा बना नहीं सकते, माइक बना नहीं सकते, हमारी नस्लें इल्म से दूर हो गई। अब क्या कर सकते, जो कुदरत ने हमें नेमतें दी हैं उसका सही इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान को 1.5-2 साल में, अगर पाक फौज, मेरा मशवरा चाहे मुझसे ले ले, अच्छा जी, आप मशवरा ले सकते हैं। मशवरा लेना एज ए पाकिस्तानी, एज ए वोटर। पाक फौज जो है वो बिजनेसमैन थोड़ी है, बिजनेस माइंडेड तो हम में से आम से लोग हैं ना। तो आपने इलेक्शन भी लड़ा और क्या देखा आपने इलेक्शन लड़ने के बाद, क्या चीज कमी थी, और एक वोटर जो होता है वो क्या देखते हैं आप? मैं सोच रहा था अगर जीत गया तो अवाम के राइट, अवाम के हुकूक असेंबली में जाकर आवाज उठा करके ले लूंगा, लेकिन फिर वही बात है कि वो लोग जीते जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। तो अगर मैं भी पार्लियामेंट में आ जाता तो वतन को मजीद बर्बादी करता। अच्छाई की तो कोई उम्मीद आप ना रखें। अवाम के दरमियान तो सब जाके बोलते हैं कि यार मैं ये कर दूंगा। अभी देखे ना मियां छिप बैठे, आपको बोला तो सही, मुंह की बकबक, तो मुंह की बकबक से कोई चीज इजाद होती है क्या? दुनिया में ये एंटरटेनमेंट है क्या? लाफिंग, मुंह की बकबक हो गई, अदाकारी, फनकारी, गुलकारी, जब कौमें खुशहाल मुल्क को करके थक जाती है फिर एंटरटेनमेंट की तरफ जाती हैं। हम इस पे अवार्ड देते देते, हमने इजाद तो कुछ करना नहीं, खाली मुंह की माइक पकड़ के बक 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 से होता क्या है? बस तो हम बकबक ही तो सुन के वोट देते हैं। वोट दिए जाओ, मुल्क को बर्बाद किए।